جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، یہ حقیقت ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی ہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لے تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کی وراثت میں دشمنی نہیں دی تو آپ اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں۔ درد سے چھٹکارا پانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم درد بن جاؤ۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بغیرت ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈو جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو لفظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ حقیقت صرف رب کی ذات جانتی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ عورت کے ہزار روپ ہوتے ہیں مگر پیار ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ جن سے سچی محبت ہو اور وہ محسوس نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توقع ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈک کو تولنے کے برابر ہے۔ ایک کو پلیٹ میں رکھا دوسرا کود جاتا ہے۔ مرد ایک وقت میں دو عورتوں سے محبت کر لیتا ہے اور اگر یہی کام عورت کرے تو وہ بدکار کہلاتی ہے۔ انسان چوٹ کھا کے گرنا یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا، یہ فیصلہ انسان کی ہمت پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بہت مل جائیں گے لیکن اچھے اخلاق والے اکثر کم ملیں گے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کسی کو پرکھنے کے لیے ایک لمحہ ہی بہت ہے اور اگر خود کو دھوکے میں رکھنا ہو تو صدیاں بھی ناکافی ہیں۔ آنسو اتنے تکلیف نہیں دیتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ تکلیف دیتی ہے۔ میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو عورتوں کی کمائی کی طرف دیکھتا ہو۔ جنہوں نے مکرنا ہوتا ہے وہ پاک ہستیوں کی قسم کھا کر بھی مکر جاتے ہیں۔ ہمت اور کوشش سے ہی منزل ملتی ہے لیکن ہمت اور کوشش وہی کرتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے احسانات، مرد کی محبت
اور مرد کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت بھولنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے لفظوں میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے لفظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔ جس دن یہ بات عورت کو سمجھ آ گئی کہ مرد کو وقت گزارنے کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے تو بہت ساری عورتیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ بعض اوقات ہمارا انتخاب بھی ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ انسانوں کے ایسے ڈسے ہوئے ہیں کہ کوئی سچی محبت بھی کر رہا ہو تو دھوکہ ہی لگتا ہے۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں افلاس اور بھوک کو ختم کر کے خوشیوں کی روشنی لاتا ہے۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو پروٹوکول گرل فرینڈ کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی پروٹوکول اپنی بیوی کو دیں تو اس کے رشتے میں کبھی بھی جھگڑے نہ ہوتے۔ ایک عورت اپنی ذہانت اور قابلیت سے بے نظیر بن جائے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زرداری ضرور لکھ دیا جاتا ہے۔ تعلقات اگر حرام کا قائم کرنا ہو تو سارے معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور اگر تعلقات نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ عورت کی 2 حرکات پر مرد تڑپ کر اس کے پاس جاتا ہے جو عورت کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، عورت کا بلا وجہ خوش رہنا۔ نمبر 2، عورت کا ٹینشن فری رہنا۔ مرد خوبصورت نہیں ہوتا، مرد ہینڈسم نہیں ہوتا۔ اس کی خوبصورتی اس کے رنگ یا قد میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ ایک مرد کا کردار جتنا مضبوط ہوتا ہے، مرد اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔